الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقا وآبة تمتعه فيها طويلا. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. فانتظروا إني معكم من المنتظرين. صدق الله العلي العظيم. ماہ مبارک رمضان کا یہ 11واں دن اور پروگرام امام مہدی کا تذکرہ قرآن اور ہر حدیث کی روشنی میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں کہ جیسا کہ ہم نے قرآن کریم کی تلاوت اس آیت کریمہ کے ذریعے سے کی ہے جو سورہ یونس 102 والی آیت سے کہ پس کہہ دیجئے کہ بس تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. آپ غور فرمائیے گا کہ امام زمانہ کا تذکرہ دیکھا جائے کہ اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم نے کس طرح سے امام زمانہ کا تذکرہ کر رہا ہے. شیخ صدوق علیہ الرحمٰن نے ابو بصیر سے روایت نقل کی ہے کہ عن الامام ابی عبداللہ جعفر ابن محمد الصادق فی الآیت کریمہ قال یعنی خروج القائم کہ اس آیت سے مراد امام زمانہ کا ظہور ہے، امام قائم کا خروج ہے. المنتظر منا کہ وہ المنتظر ہے جو ہم میں سے ہیں، یعنی جس کا انتظار ہم بھی کر رہے ہیں، جس کا انتظار خدا بھی کر رہا ہے، جس کا انتظار ساری کائنات کی خلاقیت کر رہی ہے، وہ امام منتظر امام مہدی علیہ السلام ہے. پھر امام فرماتے ہیں کہ یا ابا وصیر طوبى للشیعۃ قائمنا المنتظرین لظہور فی غیبتہ. طوبى ان شیعوں کے لیے ہے جو ہمارے قائم کے ہیں، المنتظرین لظہور ہی فی غیبت امام میں ان کے ظہور کا انتظار کرتے ہیں، والمطیعین لہ فی ظہورہ اور ان کے ظہور کے بعد ان کی اطاعت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. اولئک اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. وہی اللہ کے اولیاء ہے، نہ ہی ان کے اوپر خوف ہوگا نہ ہی ان کے یہاں حزن ملال ہوگا. اب آپ غور فرمائیے گا کہ انتظار ایک ایسا موضوع ہے، انتظار ایک ایسا موضوع ہے جو ہمارے شریعت میں ہمارے اسلام میں بہت زیادہ اس انتظار پر توجہ دلایا گیا ہے. اور خود امام معصوم خود محمد ابن علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ افضل الاعمال شیعتنا انتظار الفرج کا سب سے بہترین عمل، سب سے افضل ترین اعمال اگر شیعوں کے ہیں تو وہ امام زمانہ کے ظہور کا انتظار کرنا. خصال میں امام علی علیہ السلام سے روایت منقول ہے کہ امام فرماتے کہ انتظروا امام مہدی کا انتظار کرو، ولا تائسوا من روح اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. فإن أحب الأعمال إلى الله عز وجل انتظار الفرج فإن انتظار الفرج کہ سب سے بہترین عمل اگر خدا کے نزدیک اگر کسی عمل کی ہے تو وہ امام زمانہ کے ظہور کا انتظار کرنا. اب آپ اس پر غور فرمائیے گا کہ امام زمانہ کے القاب میں سے اور ناموں میں سے ایک نام ہے المنتظر، یعنی جس کا انتظار کیا جا رہا ہو. امام جواد علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ امام زمانہ کو منتظر کیوں کہتے ہیں، کیوں کہا جاتا ہے؟ امام فرماتے اس لیے کہ ان کے لیے غیبت ہے جو کثرت ایام پر مشتمل ہوگی، جس کی مدت طولانی ہوگی، اور مخلصین ان کے ظہور کا انتظار کریں گے، شک کرنے والے انکار کریں گے، ان کے ذریعے سے مذاق کرنے والے کرتے رہیں گے، وقت کی حد بندی کرنے والے جھوٹے ہوں گے، جلدی کرنے والے ہلاک ہو جائیں گے، اطاعت کرنے والے نجات پا جائیں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ انتظار ہمیں بھی کرنا ہے اور آپ کو بھی کرنا ہے، اور امام زمانہ بھی ہمارا انتظار کر رہے ہیں، اور خدا بھی امام زمانہ کا انتظار کر رہا ہے. اور منتظر بھی ہے امام کا لقب اور منتظر بھی ہے، یعنی منتظر جس کا انتظار کیا جا رہا ہے اور منتظر جو خود امام انتظار کر رہے ہیں. امام نے خود کہا کہ اگر ہمارے شیعہ سارے ایک ساتھ ہو کر اتحاد ہو کر اطاعت کرنے لگے تو ہمارے ظہور میں دیر نہ ہوگی. تو معلوم یہ ہوا کہ امام بھی انتظار کر رہے ہیں کہ ہم اپنے شیعوں سے ملاقات کریں، امام بھی انتظار کر رہے ہیں کہ دنیا میں جلد سے جلد آ جائیں، امام بھی انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے شیعہ ہمیں بلائیں.
لیکن کوئی ایسا راستہ انہیں نہیں مل رہا ہے کہ جس کی وجہ سے امام کا ظہور ہو، یا ہمارے اعمال کی وجہ سے ان کے لیے ہمارے امام سے دوریاں بڑھتی ہوئی چلی جا رہی ہیں۔ اگر ہم گناہ کر رہے ہیں، یہ گناہ سبب بن جاتے ہیں امام اور ہمارے درمیان دوری کا۔ اگر ہم نے اطاعت کرنے کا حق ادا کر دیا، خدا کی اطاعت کرنے کا حق ادا کیا، رسول کی اطاعت کرنے کا حق ادا کیا، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے کا حق ادا کیا، اور سارے شیعہ متحد ہو کر اگر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے کا حق اگر ادا کر دیتے ہیں تو امام زمانہ کے ظہور میں دیر نہ ہوگی۔ لیکن کوئی ایک ایسا تو مسئلہ ہے، کوئی ایک ایسا انسان تو ہے جو ہمارے درمیان جو اختلاف کو پیدا کر رہا ہے، نفاق کو بڑھا رہا ہے، کفر اور نفاق اور عناد کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور گناہوں میں لت پت ہو چکا ہے، اور ماں باپ کے حقوق کو ادا نہیں کر رہا ہے، اور اپنے بیوی اور بچوں کے حقوق کو ادا نہیں کر رہا ہے، جھوٹ سے کام لے رہا ہے، گناہوں سے اپنے جسم کو سجانے کی کوشش کر رہا ہے، لو لعب میں ڈوبا ہوا ہے، اور گانے سن رہا ہے، غیبتیں سن رہا ہے، چغلخوریاں کر رہا ہے۔ اب ایسے موقع پر یہ اعمال جو بد کردار والوں کے اعمال ہے، یہ اعمال جو انسان انجام دے رہا ہے، ان اعمال کی وجہ سے امام ہم سے دور ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ یہ اعمال ہے جو امام وقت سے ہم دوری کا سبب بن رہے ہیں۔ یہی وہ اعمال ہے کہ جس کی وجہ سے امام ہم سے دور ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ نہ ہمارے اوپر امام کی رحمت ہوتی ہے، نہ ہمارے اوپر امام کا کرم ہوتا ہے، نہ ہمارے اوپر امام کی طرف سے نعمتیں نازل ہوتی ہیں، نہ ہمارے رزق میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم پریشانیوں میں مبتلا ہو چکے ہیں، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ادھر ادھر کے قرض لے کر جھوٹ کے ساتھ جو ہے کام لینے کی کوشش کر رہی ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم امام وقت سے دور ہو گئے۔ اگر ہمارے ساتھ امام وقت ہوتے اور ہم اچھے کام انجام دیتے، اگر اچھی اطاعت کرتے، اطاعت کا حق ادا کرتے، تو امام وقت کبھی ہمیں ذلیل ہونے نہ دیتے، امام وقت ہمیں کبھی پریشان ہونے نہ دیتے، اور جس کی وجہ سے ہم امام سے قریب ہو جاتے، اور امام کا ظہور بھی ہو جاتا، اور امام کی حکومت کو اپنی نگاہوں سے دیکھ لیتے۔ لیکن مسئلہ یہاں پر ایسا ہے کہ ہمارے دل میں امام کی معرفت نہ ہونے کی بنا پر ہم امام سے دور ہو رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یتیم وہ نہیں ہے کہ جن کے والدین کا سایہ اٹھ چکا ہو، یتیم وہ ہے جو امام وقت سے دور ہو گیا ہو۔ یتیم بہرحال یتیم ہے کہ جس کے والدین کا سایہ اڑ گیا، لیکن اس سے بڑھ کر اگر کوئی یتیم ہے تو جو امام وقت سے دور ہو گیا، امام وقت کی معرفت حاصل نہ ہونے کی بنا پر وہ گناہوں کو انجام دے رہا ہے، وہ دوسروں کی اطاعت نہیں کر رہا ہے، وہ اہل بیت کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کر رہا ہے، وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو انجام نہیں دے رہا ہے۔ اور ذمہ داری ہماری بھی ہے اور آپ کی بھی ہے، تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے امام وقت سے قریب ہوں، اور ہم اپنے امام وقت کی معرفت کو اپنے دل میں جگا دیں، اپنے امام وقت کی معرفت سے ہم اپنے دل کو منور کریں، اور انشاءاللہ انہی باتوں سے ہم اپنے اس پروگرام کو یہیں پر ختم کرنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے دن ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللهم صل على محمد